علامہ صاحب یہ اتنا سخت دور گزار رہے تھے کہ اس انداز سے غلامی کرنی پڑ رہی تھی اپنے کافر آقا کی، تو اس کے بعد پھر کیا واقعہ، سبب کیا بنا ایمان لانے کا، اس کا کیا واقعہ ہے؟ اسلام کس قدر خوبصورت تعلیم دینے والا دین ہے۔ واہ واہ، دیکھیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ جی، آپ اعلان نبوت سے قبل پورے عرب کے اندر امین بھی مشہور تھے، صادق بھی مشہور تھے۔ واہ واہ، بے شک، تو یہ آپ دونوں آپ کے وہ خصوصی اوصاف ہیں قبل اعلان نبوت یہ مشہور ہو چکے تھے۔ ہر عرب کا بندہ یہ جانتا تھا کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو عبداللہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امین بھی ہیں، وہ صادق بھی ہیں، ہر بندہ یہ جانتا تھا۔ بے شک، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پھر جو آپ کے غلام ہوتے، آپ غلاموں سے اتنا خوبصورت انداز میں برتاؤ کرتے کہ اس غلام کو ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میں غلام ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ سامنے والا میرا آقا نہیں بلکہ میرا باپ ہے۔ اب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر غور کریں تو آپ کے جب والدین آپ کو لینے آ رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس غلامی میں کیسے زندگی گزارو گے، تو وہ آپ کے جملے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ماں باپ سے وہ محبت نہیں ملی ہے جو محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے عطا کی گئی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو باتیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے محبت کی طرف مائل کر رہی تھی۔ اور پھر آپ نے حضور کو دیکھا، حضور کی صورت، حضور کی سیرت، حضور کے اخلاق، حضور کے کردار، آپ جہاں سے جاتے، چاہے غلام ہوتا یا عرب کا کوئی بھی مالدار ہوتا، آپ ہر ایک سے مسکرا کر ملاقات کرتے۔ تو جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اس کردار کو بھی دیکھا نا، اور آپ کے اس اخلاق کو بھی دیکھا، تو آپ بہت زیادہ حضور سے متاثر ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑے صحابی رسول، آپ بھی غلام تھے۔ آپ نے جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کر لیا تو آپ کے جو آقا تھے، انہوں نے جو کفار کے اندر جو آپ کے آقا تھے، اس نے آپ کو بڑا ہی زد و کوب کیا، اور کفار قریش کے جو سردار تھے اس سب کے سامنے لے گیا اور لے جا کر کہا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے اور وہ دین اپنا لیا ہے کہ جس کا دعویٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہوئی نا تو امیہ کو بڑا غصہ آیا، تو امیہ نے کہا، جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سردار اور آقا تھا، اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اے عمار، کیا محمد تعلیم دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے آقا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں۔ اب یہ وہ بات تھی جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً کلک کیا، کیونکہ یہ وہ دور تھا نا عرب کا جہاں غلام کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کی تعلیم یہ ہے کہ ہر انسان، چاہے آقا ہو یا غلام، سب برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا، جب یہ بات سنی تو امیہ اور جلال میں آیا اور غصے میں آیا، اور اس نے آ کر کہا، اے عمار، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اب اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال، یہ لو کوڑا اور بتاؤ اس کو کہ غلام اور آقا برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھایا نا تو دل میں ایمان کا نور تو آہستہ آہستہ داخل ہو چکا تھا، لیکن جب آپ آگے کی طرف بڑھے نا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تسلی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے کہ اب آپ کو کوڑے پڑنے والے ہیں، لیکن آپ تھے بالکل ضعیف، بالکل کمزور۔ لیکن ہوا کیا، آپ کی آنکھوں کے اندر جو یقین، جو ایمان کا نور تھا، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نور دیکھا نا، فوراً آپ کے ہاتھ سے کوڑا گرا۔ اس نور کو دیکھ کر آپ بالکل سکتے میں آ گئے۔ آپ دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ چہرے کا یقین اور آنکھوں کا نور یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارے سردار قریش کے جھوٹے ہیں، سچا وہی ہے جس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر، سبحان اب اللہ۔ یہ دوسری بات تھی جس نے آپ کو بہت زیادہ اسلام سے متاثر کیا۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات یہ تھی
کہ امیہ بن خلف جس محلے میں رہتا تھا وہ محلہ تھا حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا محلہ تھا. آپ قریب سے گزرے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا بلال کتنے خداؤں کو سجدہ کرو گے, کہاں در در پھر رہے ہو, کیوں نہیں تم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھام لیتے ہو. اب آپ حافظ صاحب اندازہ لگائیں, دو باتیں ہو چکی تھیں, متاثر ہو چکے تھے, اور تیسرا ایمان کی تلقین کرنے والا وہ جسے ابو بکر کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید اسلام کی حقانیت, حضور کی تعلیمات کو سنا. آپ نے فوراً کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے فوراً یہ کہہ دیا کہ اے ابو بکر تم سچے ہو, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آپ وہ شخصیات میں سے ہیں کہ اسلام میں 7 لوگ سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں. 7 لوگ, ان 7 لوگوں میں سے 7ویں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, السابقون الاولون میں بھی ہیں آپ, السابقون الاولون میں بھی ہیں. آپ کو یہ درجہ حاصل ہے کہ آپ نے اتنے قریب آ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, پھر اسلام کی حقانیت کو مانا, اسلام کی تعلیمات کو سمجھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلقین کو قبول کیا, اور فوراً کلمہ پڑھ کر حضور کے غلام بن گئے.